یحشرہم جمیعا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نا وہ قیامت والے دن سب کو جمع کروں گا اور جنوں سے پوچھوں گا، یا معشر الجنی، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو دنیا میں گمراہ کیا، تم نے بہت سارے انسانوں کو دنیا میں، اور اتنے چکر ہیں شیطان کے، اتنے چکر ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ اور مولویوں کا شیطان بڑا مولوی ہوتا ہے، وہ مولوی سے بھی بڑا مولوی ہوتا ہے، تب تو مولوی کو گمراہ کرتا ہے، وگرنہ قرآن تو ایک ہی ہے نا، اور بولو حدیث بھی، پر آپ مولویوں کے چکر بازیاں دیکھ لیں، یہ کبھی ایک نہیں ہو رہا ہے۔ خیر، پیران پیر غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، اوئے ہوئے ہوئے، ہماری تو اوقات ہی کیا ہے جناب۔ پیران پیر آخری عمر میں فرماتے ہیں تہجد کے وقت وضو کر رہا تھا، ایک بڑی نورانی شکل والا جبہ کبہ پہنا ہوا، بڑے قد والا، اور ایسے لوگوں کو بڑا بڑا گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ لطیفہ آف کیمرے میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتانا، کیمرہ بند کر کے پھر سناؤں گا، یہاں میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ پیران پیر سے کہنے لگا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، سلام کر کے نا کہنے لگا اللہ نے بھیجا ہے، اے عبد القادر جیلانی، اللہ تم پر اس قدر راضی ہو گیا ہے کہ آج کے بعد اللہ نے نمازیں تمہیں معاف فرما دی ہیں، تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دفع جا لانتی، نماز اللہ نے میرے نانے محمد مصطفیٰ کو معاف نہیں کی، مجھے کیسے کر دی ہے؟ اللہ نے میرے باپ حسین کو معاف نہیں کی، مجھے کیسے کر دی ہے؟ دفع جا، نکل گیا، بھاگ گیا، رفو چکر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد پھر میرے سامنے آیا، اب اگلا داؤ سمجھنا، کہنے لگا عبد القادر تیرے پاس تھا قرآن حدیث کا علم، اس لیے تو بچ گیا، وگرنہ میں نے یہی بات کہہ کے 50 جاہل صوفیوں سے نماز چھڑوا دی تھی، پر تجھ پر میرا وار نہیں چلا، تیرے اندر علم تھا، تیرے اندر ہے۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر پڑھا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لانتی دفع ہو جا، علم نہیں بچاتا، رب کا فضل بچاتا ہے۔ تو مجھے علم کا چورن دے کے تکبر پیدا کرنے آئے کہ میں بڑا عالم ہوں۔ آج جس مولوی نو چھیڑ کے ویکھو وہ کہنا میرے نو بڑا مولوی ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ چابی شیطان کی ہے، بولو یہ چابی، جنہوں نے بڑے بڑوں کو گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا او جنوں کے گروہ قد استکثرتم من الانس، تم نے گمراہ کیا بہت سارے انسانوں کو، وقال، اور وہ انسان بولیں گے اولیاؤہم من الانس، وہ انسان بولیں گے جو ان کے دوست ہیں، بولو جو ان کے جنوں کے، وہ بولیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے، ہم دنیا میں فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے، کچھ جنوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور کچھ جنوں نے ہم سے، اور کچھ لوگوں کے چکر بھی چل گئے، بولو کچھ لوگوں کے چکر بھی چل گئے۔ بیبیاں جدو کام نہ نوواں نے کرنا ہوئے تو لمبی تان کے سو جاندیاں نے، ایک لت خامد نو مار دیا نے تے ایک سس نو، تے سارے کہندے نے اندے وچ جن آ گئے نے، اور 4 ڈنڈے مارے ہون تے جن اتھے رہندا، پر آپ لے کے بھاگ پڑتے ہیں، ہمیں فکر پڑ جائے وہ کو جن آ گیا جن آ گیا، حالانکہ کوئی جن میں نے بتایا تھا ایک لڑکی، ڈاکٹر صاحب بڑے نمازی پرہیزی، وہ بیچارے نے ٹیکہ لگایا، اس نے کلک کے تھپڑ مارا اور پھر مجھے لے گئے، کافی پرانی بات ہے، منڈا کھنڈا تھا میں نے کہا لون مرچ والا ڈنڈا اتنے رکھو بھائی، جن نے مینو مارے میں لتا توڑ دیا گا، اس نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا بھی ڈنڈا تو آ گیا ہے، الحمدللہ۔ میں نے کہا ابھی سورت پڑھوں گا، اگر سورت سے اٹھ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ نے ڈنڈے مارنے میں گنتی کروں گا۔
میں نے کہا سس دے ہاتھ پھڑانا ہے ڈنڈا اور وہ مارے گی بھی انشاءاللہ خشوع خضوع نال، انہیں کوئی کمی چھڑنی۔ اب میں نے جب فاتحہ پڑھ کے پھونکا مارا تو لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کو کچھ بھی ہوا۔ تو یہ لوگوں کے چکر چلتے، انسان بولیں گے کہ یا اللہ کچھ فائدہ ہم نے جنوں سے اٹھایا اور کچھ جنوں نے ہم سے، وَكَانَ مِنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ ایک بعد جن انسانوں نے جن مردوں کو اپنا مددگار بنایا ہوا تھا۔ ہوا کیا، جنگل میں کوئی بندہ جا رہا تھا اور پیچھے کسی نے قمیض کھینچی، اب وہ جنی تھا، اس نے دیکھا تو کوئی شے، پھر تھوڑی دیر بعد کھینچی اور ذرا تکڑی کھینچی، وہ اس نے پھر دیکھا تو ڈر گیا، پھر اس نے کہا یا جن اے میرے کو ستو بھی لے لے، کھجورا بھی لے لے، تیری مہربانی میری مدد فرما، میں نے اتوں باہر کر دے۔ جنہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے بھائی، ساتھ ڈراؤ، کھجورے بھی کھاؤ اور ستو بھی۔ ہاں وہ تاں ہی تے سارے تویزاں والے جن بنے ہوئے نے، جن نکل جاتا ہے انہوں کھوانا پہنتا ہے اور انہوں پلانا بھی پہنتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے زور کے بعد لے گئے ایمرجنسی وارڈ میں، یہاں ایک دوست آیا، غریب آدمی تھا، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تو ٹالا کہ یار میں نے کہیں جانا ہو، کہنے لگا نہیں 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 آپ دم کر دیں۔ خیر میں نے گیا، وہ بچی بڑی تڑپ رہی تھی اور واقعہ ہی سیریس معاملہ تھا، پتہ تو ہمیں چل جاتا ہے، وہ بہت سیریس معاملہ تھا۔ میں نے تھوڑی سی پڑھائی کی اور میں نے کہا بھائی اس کو نا میرے گھر لے آنا، جب یہاں سے فارغ ہو جاؤ۔ تو میری بیوی الحمدللہ سارے جنہ دی نانی ہے، انہیں میرے گھر چھڑے نے دے دے کیوں نہیں کٹے گی، کون ہے سبحان اللہ۔ یہ میں نے اس کو کہا نہیں، آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے کہا اس کے پاس لے جاؤ، اب یہ سارا شعبہ میں نے ان کو دیا ہوا ہے۔ خیر وہ میرے اٹھنے سے پہلے آ گئے، میں نے بچی کے دونوں کانوں میں اذان پڑھی، یہ سنت مصطفیٰ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوش عطا فرما دیا۔ بعد میں اس کو پڑھائی کی اور باقی سارا، اور وہ بالکل اپنے قدموں پر بچی چل کے گئی۔ معاملہ سیریس بھی ہوتا ہے پر یہ کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر کسی پر نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا وہ انسان کہیں گے ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ہم سے، اب اس نے کہا کھجورے بھی لے لو، ستو بھی لے لو اور میری مدد کرو، تو بس جنہوں نے جنگلات میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي وَبَلَّغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اے ہمارے رب اب ہم پہنچ گئے ہیں اس میعاد کو، اس مقررہ مدت کو جو تو نے ہمارے لیے لکھ دی تھی، یعنی جتنی زندگی تو نے لکھی تھی نا وہ ہم پہنچ کے اب تیرے سامنے محشر میں کھڑے ہیں۔ قال اللہ فرمائے گا النار مسواکم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بولو تمہارا ٹھکانہ، یہ جو تم نے جنوں کے چکر چلائے، چکر چلانے والے جہنم میں، بولو نا ڈرتے کیوں؟ یہ جنوں کے چکر چلانے والے اے بغیرت معاشرے دے جڑے نو نو کہندے نے تیرے تے سس نے جن پائے نے، سس نو کہندے نے تیرے تے۔ قال النار مسواکم، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اب بولو، یہ کمائی نہیں کھا رہے، جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، ہر گھر کا سکون ان ظالموں نے برباد کر دیا ہے۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین، آخری بات کرنے لگا ہوں توجہ سے۔ اللہ کہے گا تم بھی جنت جہنم میں اور تمہارے یہ جن بھی، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جنہیں اللہ چاہے گا نکال کے واپس جنت میں لے آئے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اچھا جی، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم مسلط کرتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بعض ظالموں کو بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ان کے کسب بڑے گندے ہیں۔ بولو کسب۔ دیکھو بھائی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تیری نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا موسیٰ 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جب میں راضی ہوتا ہوں
تو پیسہ ان کو دیتا ہوں جو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. تو بھی ہلکی جی کہہ چھڑ. میں پیسے ان کو دیتا ہوں جو غریبوں پر، اور جب میں راضی ہوتا ہوں حکومت ان کو دیتا ہوں جو عدل والے ہوتے ہیں. اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو تیسری نشانی، میں بارش اس وقت کرتا ہوں جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت ان کو دیتا ہوں جو ظالم ہوتے ہیں. بولو جو. اب دیکھ لو ٹرین کا حادثہ ہو، زلزلے کا حادثہ ہو، ساڈے حکمرانہ دی کھان پین دی لڑائی مکدی، تو چور میں چور ہے چور سارا جہاں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے، اور کل وہ جب دوبارہ باری والے آئیں گے صاحب کا، وہ کہیں گے یہ، اور دونوں ہی سچے ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ دونوں ہی، وہ کہتے ہیں وہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ، ہم کہتے ہیں دونوں ہی سچے ہو. بیڑا تو ہمارا غرق ہو گیا. اللہ کہتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں میرے موسیٰ حکومت ظالموں کو دیتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. پیسہ اور آتی سون لگیا گڑ کے سوندا ہے. ایحسب ان مالہ اخلد الذی جمع مالا وعدد الذی، اے وہ لوگ نے جمع کر دینے مال نو، وعدد پھر گندے نے. بولو پھر اے ماشاءاللہ سجدے چ پہ بھی حساب لاندے نے. اج رات شام مغرب تک وکری کنی ہوئی ہے، گھاٹا کنا پہ ہے. فرمایا یہ میرے ناراض ہونے کی نشانی ہے. اور میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، بارش اس وقت کرتا ہوں جب ضرورت ہے. پاکستان میں یہ تینوں معاملے اسی طرح ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا دے گا. اور جب تک راضی نہیں ہے تو وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. میں پھر ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا رہتا ہوں. اچھا بعض اس کا معنی یہ لیا ہے کہ جہنم خود پر مسلط ہو گئی. بولو خود پر. اب جہنم میں دو قسم کی سزائیں ہیں، گرمی کی سزا بھی ہے اور ٹھنڈک کی سزا بھی. علماء سے سنا ہوگا نا، ٹھنڈک بھی انتہا درجے کی اور گرمی بھی. ٹھنڈک کو کھا رہی تھی اور آگ کو کھا رہی تھی. تو وہ جہنم کہنے لگی یا اللہ یہ میری ٹھنڈک مجھ پر مسلط ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ایک سانس لے لے. ایک ہے تو یہ جو سردی آتی ہے یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے. اور گرم میں فرمایا ایک سانس گرم لے لے. ایک سانس گرم لیا تو یہ گرمی اس کا اثر ہے. تو سوچئے اس جہنم کی ٹھنڈک اور گرمی کا اثر کیا ہوگا. اب یہاں میں ایک مسئلہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایک لفظ میں، کہ جنوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کافر اور سرکش جنوں کو بھی جہنم میں. تو کسی مسلمان سے ایک بے دین ملحد نے، الحاد جو دین کے منکر ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی قرآن میں تو ہے کہ جن بھی جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں آگ ہے تو جن تو پہلے ہی آگ کے ہیں. آگ کو کیا جلائے گی؟ آگ کو انسانوں کو تو چلو جلائے گی. او ماشاءاللہ کوئی نشہرا فرقہ دا رہن والا سی، شیر سلیم صاحب نو منن والا، انہیں چکیا ایک ٹھیلا ماریا اندر سر چ، مٹی دا نہیں انہاں دا مرید، انہیں چکیا ٹھیلا اور ماریا سر چ، اندر سر پاڑ گیا. وہ کہنے لگیا یہ کی کیتا ہی؟ انہیں کہا تو بھی مٹی دا تے اے بھی. ہن دس اثر ہویا کہ نہیں ہویا؟ کہندا ہاں جی اثر ہویا ہے. فرمایا اسی طرح اگرچہ جن آگ سے بنے ہیں پر جہنم کی آگ بہت بلند ہے، وہ ان کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی اور ان پر بھی اثر کرے گی. اور مسئلہ یاد رکھے، محشر والے دن فرشتے آنکھوں سے نظر آئیں گے. بولو ہمیں آنکھوں سے نظر ہے. اور یہاں تو جن بھی نظر نہیں آتے، مگر انشاءاللہ قیامت والے دن سارے جن ہمارے سامنے آنکھوں سے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.